یہ آج کا تماشا نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی یہی سب دیکھتی آ رہی تھی۔ باہر آگ پوری بھڑک گئی تھی جس کی لپیٹ میں ہر رشتہ آ رہا تھا۔ یہ سارے تماشے اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں اس گھر میں نظر نہ آؤں، لیکن بتا دوں اگر میں نہ آئی تو تمہاری بیٹی بھی یہاں قدم نہ رکھے گی۔ کیا ہو گیا ہے آصفہ، اب ختم بھی کرو، دادی بوکھلائی ہوئی لائی بیٹی کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ آپا بشیر نے زبردستی نہیں تھمانا چاہی۔ یہ رکھیں اس کمبخت کو تو میں دیکھ لوں گا۔ میں تو تھوکوں نہ ان پیسوں پر۔ آصفہ نے ہاتھ مار کر پیچھے کیا۔ رکھو میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں گی۔ اور تم؟ انہوں نے کینہ توز نظروں سے نادرہ کو دیکھا جو معاملے کو اتنا بڑھتا دیکھ کر ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی تھی۔ ان پیسوں کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو، تم سب کے لیے میں مر گئی ہوں۔ پیسے پیارے ہیں، قبر میں ساتھ لے جانا اور بھول جانا کہ اس دنیا میں کوئی آصفہ کوئی رابعہ رہتی تھی۔ آصفہ آپا پھپھو میں اپنا زہر انڈیل کر دہلیز پار کر گئی۔ وہ اپنا زہر انڈیل کر دہلیز پار کر گئی، پیچھے صرف آوازیں رہ گئی تھیں۔ میں ابھی جا کے اس لڑکے کا منہ توڑتا ہوں۔ وہ غصے میں آگ بگولا تن فن کرتا ہوا پھر رہا تھا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہماری ماں کو بے عزتی کرے گی؟ آصفہ منہ پر پلو رکھے پھپک پھپک کر رونے لگی۔ ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ ان کے دو ہتھیار دھائیں دھائیں کر رہے تھے، جن کی وحشت سے اندر گھسی رابعہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سب وہی موجود تھے۔ کسی نے کیا کر لیا؟ میرا بھائی، بھتیجا، میری سکی ماں، سب تماشا دیکھتے رہے۔ وہ میری بھاوج بیٹی کو سامنے کر کے خود میسنی بن گئی۔ ہائے کیا کیا نہ کہہ دیا۔ ہم بھیک منگے ہیں، اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ ثانیہ ککھ نہ رہے۔ رابعہ نے بمشکل نمبر ملایا۔ ثانیہ تم میرا گھر بسنے نہیں دو گی؟ فون کی بیل پر ثانیہ کی ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ رابعہ کا نمبر دیکھ کر اسے رابعہ پر ترس آ گیا۔ یہ سارے چکر میں سب سے زیادہ رابعہ نے ہی پھنسنا تھا، پھر بھی اس نے کال لے لی۔ کچھ بھی بولتے ہو ایک بار تو میرے بارے میں سوچ لیا کرو۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ جو کچھ رابعہ نے بتایا وہ ثانیہ کے لیے نیا نہیں تھا۔ رابعہ میں نے یہ سب نہیں کہا تھا۔ اب کون بیٹھ کر چھانے لگا کہ تم نے کیا کہا اور انہوں نے کیا سنا؟ ایک کی 10 لگا گی۔ عذاب میں تو میری جان آئے گی۔ تم سہیل بھائی سے بات کرو، اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے بھی جو بھی کہا اس کے مجھے کسی لفظ پر شرمندگی نہیں۔ اب میں اس کے بعد رابعہ کیا کہتی ہے؟ اس نے غصے میں کاٹ دی۔ ثانیہ گہری سانس لے کر لیٹ گئی۔ اس کے کانوں میں دادی کی دہائیاں، نادرہ کی سسکیاں اور شبیر کی غصے والی آواز گونجنے لگی۔ اور ماموں، انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا؟ وہاں اب بھی پنچایت جاری تھی ماموں کی۔ وہاں سنتا کون ہے؟ وہاں تو ان کی ماں بیٹی کا راج ہے۔ یا اللہ، اس عمر میں بھی کتنی بے عزتی، وہ بھی چند ہزار کے لیے۔ باپ کیا مرا، میرے سارے حق ہی ختم ہو گئے۔ ماتھا پیٹتے پیٹتے وہ سہیل پر برس گئی۔ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو کیا کیا بتاتی رہتی ہے، جو وہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ سہیل ناک کان سے دھواں نکالتا کمرے کی طرف لپکا۔ اب آپا کی خیر نہیں، اچھی بات ہے۔ اس کی لگامیں کھینچے گا تبھی وہ لوگ قابو میں آئیں گے۔ آصفہ نے اپنے نام نہاد آنسو صاف کیے۔ لیکن ماں، آپ نے یہ سب کیسے سن لیا؟ فرق نے ماں کے پاس بیٹھ کر بغور ان کا چہرہ دیکھا تو آصفہ مسکرا دی۔ تو یہی سمجھے گا کہ صبح کباڑیے کو بلا کر پرانا فریج اٹھوا دیں اور نیا کہاں سے آئے گا؟ بے وقوف، میرا بھائی لے کر آئے گا۔ آصفہ نے ہنستے ہوئے فرق کے کندھے پر چپت لگائی۔ سہیل نے رابعہ کا بازو پکڑا اور دھکیل کے کمرے سے باہر کر دیا۔ نہ کچھ پوچھا نہ کچھ بتایا۔ اس پورے معاملے میں رابعہ کا قصور ہی کیا تھا؟ جب تک تمہارے گھر والے آ کر معافی نہیں مانگتے اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ پشت پر شوہر کی خشونت بھر آواز پر متحیر سی پلٹی۔ سہیل امیر، میرا کیا قصور ہے؟ رابعہ بی بی ہم کوئی منگتے نہیں ہیں۔ تمہارے گھر والے زیادہ ہوا میں اڑے تو مکان میں سے بھی اپنی ماں کا حصہ مانگ لوں گا، بلکہ اب تو میری بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ رابعہ حیران ہوئی، پریشان سہیل کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ معاملہ بگڑ گیا تھا، کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا۔ رابعہ کو شدت سے احساس ہوا۔
وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہوئی تھی کہ ارم کے پاس آ گئی۔ دونوں بہن بھائی مل کر روف گارڈن کی صفائی میں مصروف تھے۔ یہاں کوئی فارغ کھڑا نہیں ہوگا، عبید نے اسے دیکھتے ہی اعلان کر دیا۔ ارم تمہارے پاس کوئی پین کلرز ہے؟ میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس کا سستا لہجہ عبید کا ہاتھ رک گیا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ دل کو تڑپا گیا۔ خود ارم بھی تشویش سے قریب آئی، ماتھا چھو کر دیکھا۔ تمہیں تو بخار لگ رہا ہے، اللہ کرے مر ہی جاؤں۔ وہ رو پڑی۔ عبید نے بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ میری جان، ارم نے اسے گلے لگا لیا، آؤ میرے ساتھ نیچے چلیں۔ مجھے نیچے نہیں جانا۔ وہ خود چھڑا کر کچھ دور کرسی پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، مگر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ارم ثانیہ کے لیے چائے اور میڈیسن لے آؤ، عبید نے نرمی سے ٹوکا۔ ارم نے کچھ کہنا چاہا، عبید نے اشارے سے منع کر دیا کہ ابھی اس سے کچھ نہ کہو۔ ٹھیک ہے میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ارم بات سمجھ کر چلی گئی۔ عبید نے مڑ کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا چکی تھی۔ نوک مزگاں پر مچلتا تنہا آنسو سوچے ہوئے پپوٹے مت رویا کرو ثانیہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھول کر عبید کو دیکھا۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، وہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے، میں بہت جلد تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ثانیہ سیدھی ہوئی۔ پھپھو سے معافی مانگ لو۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت در آئی۔ مانگ لوں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیوں ثانیہ نے یقین ہوئی رابعہ کو؟ رابعہ کی خاطر وہ اس قصے سے لا علم نہیں تھا۔ مرد اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ سہیل بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رابعہ بے قصور ہے، اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ہمت ہے تو میرے سامنے آئے، مجھ سے جواب طلبی کریں، میں انہیں بتاؤں گی کہ… عبید نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی انسان خود سے وابستہ رشتوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ ثانیہ چپ اور ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ دیکھتی رہی، پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تم کبھی مجبور ہو جایا کرو گے عبید؟ ارم کس کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ آسیہ عصر کی نماز پڑھ کر آئی تھی، ارم نے سینڈوچز بنا لیے تھے، اب چائے رکھی تھی، ارم نے بتایا۔ ہاں کل آصفہ کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں، بیچاری ثانیہ جب سے ہوش سنبھالا ہے گھر میں یہی سب دیکھ رہی ہے۔ اچھا جاؤ تم عبید کے کمرے میں کپڑے لا کر واشنگ مشین میں ڈالو۔ میں نے صبح مشین لگانی ہے، مگر عبید کہہ رہا ہے اس کے کپڑے آج ہی دھونے ہیں۔ آپ چائے دیکھیں، میں کر کے آتی ہوں۔ ارم خوش ہو گئی۔ ماں دل میں کدورت نہیں رکھتی تھی، اس نے ثانیہ کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیا۔ مشین آٹومیٹک تھی، اسے بس کپڑے ڈال کر چلانی ہی تھی۔ اس سے پہلے جیبیں کھنگالتے ہوئے اس کے ہاتھ لگا، اسے دیکھ کر وہ شرست سے رہ گئی۔ تم تو میری زندگی کا روشن ستارہ ہو ثانی۔ ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ ثانیہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ نہیں، صرف نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ وہ اسے نگاہوں میں بھر کے زخموں پر تسلی کے پائے رکھنے لگی۔ اب تو کسی بھی چیز پر اعتبار نہیں آتا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ کی بندی، لکھ کر دے دوں؟ عبید نہیں بدلے گا۔ کس کے لیے نہیں بدلے گا؟ ارم کی بات پر تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ثانیہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہن کے ڈر سے پیچھے ہٹنے والا مرد کبھی نہ بدلنے کے دعوے کر رہا تھا۔ ارم نے ٹرے میز پر رکھی اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ ثانیہ کہہ رہی تھی دنیا کا ہر مرد بدل جاتا ہے، میں اسے بتا رہا تھا عبید کبھی نہیں بدلے گا، اپنے سے وابستہ ہر رشتے کے لیے اس طرح مخلص رہے گا، عبید نے اطمینان سے کہا۔ اور ثانیہ کو اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بے اعتبار لوگوں کا اعتبار اسی طرح بحال کیا جاتا ہے پگلی۔ وہ کھڑا ہوا۔ لو تم اپنی سہیلی کو کمپنی دو، میں کام کر لوں۔ ارم نے اس جگہ بیٹھ کر ثانیہ کو بغور دیکھا اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ ارم ذہنی طور پر اتنا الجھ گئی تھی کہ ثانیہ کو نہ چائے کا کہا نہ ٹیبلٹ کے لیے اصرار کیا۔ اپنی سوچوں میں الجھی ثانیہ نے خود ہی دوا کھا کر چائے پی لی تھی۔ اب اس کے گھر میں کسی کو کھانا وانا ملے گا یا سب بھوکے مر جائیں گے؟ دادی کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ نادرہ اٹھوائی سر پر دوپٹہ باندھے کمرے میں سسکتی رہتی۔ وسیم باہر سے
کھا آتا۔ شبیر اور دادی اپنا بمشکل انتظام کرتے۔ ثانیہ نے تو اس دن سے کسی کو شکل نہیں دکھائی تھی۔ یہ گھر ہے یا عذاب؟ دو چار چھٹیاں گزارنا مصیبت ہو جاتی ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں آیا ہی نہ کروں۔ وسیم گھر کے کسی کونے سے دھاڑتا، پھر رابعہ کا رونا دھونا فون آ جاتا۔ وہ اپنے ہی گھر میں قید تنہائی کاٹ رہی تھی۔ پھپھو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، سہیل کمرے میں نہ گھسنے دیتا۔ تم چھوڑاؤ، ان حالات میں ثانیہ یہ مشورہ دیتی ہے تو سب نے مل کر اسے ہی قتل کر دینا تھا۔ یا اللہ مجھے اٹھا لے اب، اور مجھ سے کیا کام لینا ہے؟ بوجھ ہوں ان لوگوں پر۔ بیٹی کو بھی خود سے مطلب ہے، مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ ماں کا کیا حشر ہے؟ دادی خود ہی انہی دیوار کا سہارا لے کر باورچی خانے میں جانے لگی۔ وسیم نے غصے سے جا کر ثانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ماں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس پر برس پڑا۔ ثانیہ نے خاموشی سے اٹھ کر دادی کے ہاتھ سے ساس پین لیا، جیسا تیسا دلیا پکایا اور پیالہ دادی کے پاس رکھ آئی۔ کمرے میں نادرہ سوچتی ہوئی ناک اور بیٹھی آواز پر بڑبڑانے لگی۔ 4 پیسے ہی تھے، پھر جٹ جاتے، بیٹی کی جان عذاب میں ڈال دی۔ ارے پھوپھی ہے، دشمن نہیں، یہ جا کر معافی تلافی کر لے تو میری رابعہ کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ دادی نے گرم دلیے میں چمچ لیا۔ ثانیہ کو لگا وہ اس سے زیادہ ہاتھ پیر نہیں مار سکتی۔ اس نے خود کو ہارتا ہوا محسوس کیا۔ وہ خود سے وابستہ رشتوں کے لیے ہار گئی تھی، اپنی انا کچل کر معافی مانگنے کو بھی تیار تھی۔ آپا اب بس کریں، غصہ تھوک دیں۔ آصفہ غصے کیسے تھوکتی؟ یہ تو ان کی جیت کا دن تھا۔ سو خشمرت سے من پھیرے گردن اکڑائے بیٹھی رہیں۔ ان کے عقب میں کھڑی ثانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جل جل کر راکھ ہو گئی ہے، اور سامنے بیٹھے فرح کو مسکراہٹ وہی راکھ اس کے چہرے پر مل رہی تھی۔ ماموں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ماں، میرا باپ۔ ثانیہ کا دل کرلایا، وہ کب سے اس کے باپ کی بے عزتی کر رہا تھا۔ لڑکیوں کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ جو چاہے بول دے۔ اچھا بس کرو سہیل، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے۔ آخرکار آصفہ کو بھائی پر ترس آ ہی گیا۔ معافی مانگ تو رہا ہے آپا۔ تم کیوں مانگو معافی؟ وہ مانگے جن کی غلطی ہے۔ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے ثانیہ کو گھورا، اور ثانیہ نے رابعہ کو زرد رنگت کو دیکھا۔ گہری سانس بھری۔ آئی ایم سوری پھپھو۔ لے لو یہ معافی۔ نہ چہرے پر شرمندگی، نہ آنکھوں میں شرم۔ یہ تو بے وقوف بے دیاتی ہے۔ شبیر احمد نے فوراً کھڑے ہو کر جگہ خالی کی اور بیٹی کو بہن کے قدموں میں کھینچ کر بٹھایا۔ تم کیا کرو گے بھیا؟ میری باوج کی تربیت ہی ایسی ہے۔ یہ کھڑے ہیں میرے شیر جوان بچے، کسی کی مجال ہے جو اپنے ماموں کے سامنے ایک لفظ بھی بول دیں؟ یہ ہوتی ہے تربیت جو پچھلے 1 گھنٹے سے بول رہی تھی۔ چل مانگ معافی۔ باپ نے سر ٹھکا دیا۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ اب کیا کریں گے؟ ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے۔ رہنے دو، اس کی پھپھو اچھی نہیں لگتی، ماں کی سکھائی پڑھائی ہے، اسے بھی پوچھ لو۔ آصفہ نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ ساس اچھی نہیں لگتی تو میاں کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ 3 حرف نہ تھما دو، جو ایسی بات منہ سے نکالے۔ رابعہ ہلدی ہو گئی۔ شبیر تھرا کر رہ گئے۔ پکڑ لو پیر، کیا پتہ میری ماں کو ترس ہی آ جائے۔ فرح تو زہریلا سانپ تھا، بولے گویا ڈنگ مارے۔ جو ہارنے والی تھی سرتاپا سلگ گئی۔ ارم نے چائے درمیان میں رکھی اور ماں کے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی۔ لڑکی خوبصورت تھی اور ساتھ میں خاندانی بیک گراؤنڈ، پھر دور پار کے عزیز بھی تھے، سب بہترین تھا۔ اچھی ہے نا؟ آسیہ نے چائے کا گھونٹ بھر کے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، مگر وہ ایک لمحے کو ہچکچائی۔ آپ اب ایسے پوچھ لیں، ظاہر ہے اس سے پوچھے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اور تمہارے ابو کو نازیہ اور اس کی فیملی بہت پسند ہے۔ مجھے یقین ہے عبید کو بھی اچھی لگے گی۔ اور اگر اسے اعتراض ہوا تو ارم سرخ لاکٹ پر اٹکی تھی، وہی لاکٹ جو عبید کی جیب سے نکلا تھا، وہی لاکٹ جو اس نے ثانیہ کے پاس دیکھا تھا۔ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، میں اس کی پسند سے اچھی طرح واقف ہوں، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے دل سے دعا مانگی۔ نہ بھائی، شہزادی ثانیہ کی انا بہت اونچی ہے۔ فرح کو تمسخرانہ ہنسی۔ ثانیہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ شبیر کا بس نہ چلتا تو ہاتھ میں تلوار اور ثانیہ کی گردن پر رکھ دی۔ رابعہ کی خاموش نگاہیں بیکارن بن گئی۔ میرا گھر بچا لو۔ کبھی کبھی میری انا سے زیادہ
ہم ہم سے وابستہ رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، عبید نے کہا۔ مجھے معاف کر دیں پھپھو، ثانیہ نے دونوں ہاتھ پھپھو کے گھٹنوں پر رکھے۔ وہ جانتی تھی آصفہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گی، بلکہ ثانیہ شبیر کو اپنی گستاخی کی پاداش میں ان کے پیر پکڑ لینے چاہیے تھے۔ میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے ہمارے ابا اور اس کے گھر والے آپ کا حق ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی معافی میں بھی طنز پوشیدہ تھا۔ کیوں نہ ہو، تمہارا باپ بننے سے پہلے یہ میرا بھائی ہے، اور وہ گھر میرے باپ کی کمائی سے بنا ہے جس پر تم اور تمہاری ماں عیش کر رہے ہیں۔ فرح کو نہ جانے کس بات پر ہنسی آئی تھی۔ ثانیہ نے لب پینچھ لیے۔ چلو خیر، میری بھتیجی ہو جان سے زیادہ عزیز، تم بھلے مجھے کچھ نہ سمجھو۔ بالآخر معافی نامہ قبول ہو گیا تھا۔ سب کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، مگر رابعہ کی رنگت زرد ہی زرد رہی۔ فرح، جاؤ ماموں کے لیے ٹھنڈا شربت لاؤ، پہلے بازار سے برف لے آؤ۔ ثانیہ آہستگی سے کھڑی ہوئی تو نگاہ زیر لب مسکراتے فرح پر گئی۔ اس کی نگاہیں موبائل پر جمی تھیں۔ ثانیہ کو لگا وہ اسے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے اس کا موبائل ٹوٹ جائے یا آنکھ اندھی ہو جائے۔ نہیں آپا، برف کی ضرورت نہیں، فل سائز میں نیا فریج آ رہا ہے، شبیر نے آہستہ سے بتایا تو آصفہ نے بے تحاشا تعجب کا اظہار کیا، جیسے انہیں اندازہ ہی نہ تھا۔ چلو مرضی ہے، اپنی بیٹی کے لیے لائے ہو، اس کا دل چاہے رکھے دل چاہے نہ رکھے، میں تو پیسے چھوڑ آئی تھی۔ کیا تجاہل عارفانہ انداز تھا۔ رابعہ نے بوجھل پلکیں اٹھا کر شوہر کو دیکھا۔ وہ خوش ہو رہا تھا، فریج جا رہا تھا، مطلب اب سب ٹھیک تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ آپا ہم چلتے ہیں۔ سہیل بیٹا فریج دھیان سے اتروا لینا، میں کرایہ دے آیا ہوں۔ شبیر کھڑے ہو گئے۔ جاؤ بہن سے مل آؤ، انہوں نے ثانیہ سے کہا، مطلب بہن کو تسلی دے آؤ۔ حالانکہ اس وقت تسلی کی ضرورت خود ثانیہ کو تھی۔ میں ایک کٹ پتلی ہوں جس کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، ساری زندگی تمہارے باپ کی ڈور ان کے ہاتھوں میں رہی۔ نادرہ بیٹے کے سامنے بلک رہی تھی۔ دادی نے پلو منہ پر ڈال کر دم سال دیا۔ اب بولنا بیڑو کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ میں یہاں چھینک بھی ماروں تو خبر تمہاری پھوپھی کو ہوتی ہے تو بندہ آہستہ چھینک لے، دادی بڑبڑائی۔ ابا ساری زندگی نہیں سدھرے تو اب کیا سدھریں گے؟ وسیم جھنجھلا کر بولا، ہمیں تو بیٹی کا منہ مارتا ہے، میں اس لیے رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کون سا رشتوں کی لائن لگی تھی؟ دادی کی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی، مگر پوتے کا لحاظ کر گئی۔ ان کا دل کا تو نیا فریج دیکھ کر ہی موم ہو جائے گا۔ وسیم کو خود بھی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اماں ثانیہ کو بغیر جہیز کے نہیں بیاؤں گا۔ جہیز بناؤ گے کہاں سے؟ یہاں تو ڈاکے پڑتے ہیں، ڈاکے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ دادی بتا دیں پھوپھی کو یہ آخری بار تھا، آج کے بعد یہ تماشا ہوا تو رابعہ کو گھر بٹھا لوں گا۔ دادی نے اگلی سانس بھی آہستہ سے لی، کہیں پوتے کو خبر نہ ہو جائے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ شہزادی ثانیہ، وہ کالا بلّا تھا جو ہمیشہ اس کا رستہ کاٹ جاتا تھا۔ ثانیہ رک گئی۔ چہ کتنی مجبور اور بے بس لگ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں سے ثانیہ کی آواز بھر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں پھپھو، ثانیہ کے اعصاب جھنجھنا گئے۔ فرح نے موبائل کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ کیا یادگار ویڈیو ہے، کاش وہ اس کا منہ نوچ سکتی، کاش۔ بائی دی وے، اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا، تم ایسے کام کرتی ہی کیوں ہو؟ جس کے بعد پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی پڑے۔ ثانیہ نے اپنی سلگتی آنکھیں فرح کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس دن تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہی تھی۔ فرح اس کی طرف جھکا۔ دیکھو شہزادی ثانیہ، یہ ہے تمہاری اوقات۔ ثانیہ نے لب بھینچ لیے۔ وہ چلا گیا۔ فضا میں بس اس کی سیٹی کی بازگشت رہ گئی تھی۔ تم دیکھنا فرح، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، وہاں ماروں گی جہاں پانی بھی نہ ملے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک لڑکی کی شادی شدہ زندگی۔ وہ چھت پر کھڑی ادھورے چاند سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی چھت کا بلب فیوز ہو گیا تھا، جبکہ عبید کے گھر کی چھت روشن تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ رابعہ کی منگنی کے بعد کا وہ وقت جب سہیل بھائی بہانے سے کبھی ڈھیروں فروٹ، کبھی مٹھائی تو کبھی مربوں کے جار اٹھا لاتے۔ رابعہ چھپ جاتی، وہ دادی کے پاس بیٹھے پہلو میں پہلو بدلتے، اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپتے ثانیہ کو اکساتے۔
اپنی آپا سے بولو سہیل بھائی اس کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ ثانیہ چائے لے کر جاتی تو ناراض ہو جاتے۔ پی لیں سہیل بھائی، آپا نے بنائی ہے، چائے کے بھوکے نہیں ہیں ہم۔ وہ غصے سے کپ چھوئے بغیر چلے جاتے اور پیچھے آپا بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ہماری منگنی ہی نہ ہوتی۔ اس چھپن چھپائی میں رابعہ کی شادی ہو گئی۔ مہندی کے ساتھ ساتھ محبت کا رنگ بھی پھیکا پڑتا گیا۔ جہاں ہتھیلیاں بے رنگ ہوئیں وہیں محبت کا چولہا اتار بس روایتی سے شوہر بن کر رہ گئے۔ یہ کیسی محبت تھی رابعہ؟ ثانیہ کی اپنی ذات میں محبت کا تصور ایسا خوشکن تھا کہ اس کا یہ انجام دل و دماغ تسلیم ہی نہ کرتا تھا۔ سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں۔ رابعہ کو آنچل آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اب تو نکاح کے بعد مفت کی نوکرانی ہو جس سے اپنی کم اور گھر والوں کی خدمت زیادہ کروائی جاتی ہے۔ انہی کے کانوں سے سنا ہے اور اب انہی کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ محبت سب فضول کہانیاں ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھو تو میں صاف کہوں گی شادی محبت کی موت ہے۔ ثانیہ وہ حقیقت اور خواب کے بیچ ڈول رہی تھی جب وہ آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پورے کا پورا روشنی میں نہایا تھا۔ ثانیہ نیم تاریکی میں کھڑی تھی۔ میں بہت بد نصیب ہوں عبید۔ میں ہوں تمہارا نصیب، مجھے برا نہ کہو۔ میری محبت اور میرے ساتھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کیا کرو گے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ثانیہ نے رخ بدلا۔ اب وہ عین اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ دیوار پر کونی ٹکائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جواب نہیں ہے نا؟ میرے پاس بھی نہیں تھا۔ تم کسی الجھن میں ہو، بہت بڑی الجھن۔ آج مجھ سے بھی نہیں کہو گی؟ ثانیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو ٹھیک ہے، آج تمہاری ساری الجھنیں دور کر دیتا ہوں۔ عبید نے جیب سے کچھ نکالا اور بند مٹھی اس کے سامنے کر دی۔ تم چاہتی تھی نا کہ تمہارے لیے کچھ الگ لے کر آؤں جو ارم کو دیے تحفے سے مختلف ہو۔ ثانیہ نے کچھ الجھن کے ساتھ اس کا ہاتھ چھو لیا۔ عبید نے مٹھی کھولی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھی انگوٹھی کا نگینہ روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آؤ اس مقدس رشتے کو باقاعدہ نام دے دیں تاکہ آج کے بعد ہم اس طرح چھپ کر ملنا نہ پڑے۔ وہ منتظر تھا۔ وہ متذبذب اور رابعہ ان دونوں کے درمیان کھڑی کہہ رہی تھی شادی محبت کی موت ہے۔ میں کل ہی امی ابو کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجتا ہوں۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا۔ نہیں، کیا نہیں؟ میں عبید کو نہیں کھو سکتی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔